السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تجوید و قرأت قرآن اکیڈمی ود قرآن سیریز جز 30۔ آج ہم تلاوت کر رہے ہیں سورۃ لہب کی، جو کہ مکیہ ہے۔ سورت نمبر 111 ہے اور اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، میری تلاوت کو سنتے ہیں اور مجھے دعائے خیر بھیجتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے۔ قرآن پاک کو پھیلانا، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پلیز اسے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی کچھ ثواب کما سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ لہب کو۔ جب بھی سورت کو ہم کسی بھی قرآن پاک کو، کسی بھی علم کو یا کسی بھی ہم اپنی کوئی بھی پڑھائی ہو، چاہے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے یا وہ ہماری دوسری ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن، کسی بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو میں آپ سب سے کہتی ہوں، گزارش کرتی ہوں، تو اس سے پہلے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں، اپنے علم کے اضافے کی دعا کیا کریں، اس کی خیر کی دعا کیا کریں اور اپنی کامیابی کی دعا کیا کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور جو ہے اس کا اچھا جو ہے ترقی کی طرف اس کی راہ نکلے۔ دنیا اور آخرت میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو تم نے مضبوطی سے تھامنی ہے، اور وہ سب سے مضبوطی سے تھامنے والی چیز ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر سا میں نے آپ کو ایک اللہ کے کلام سے ریلیٹڈ اور علم کے اضافے میں اور اس کی ترقی کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ہم اسے آیت با آیت پڑھیں گے۔ تبت یدا، تا کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر تشدید ہے یعنی کہ شد ہے، پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف کے ساتھ مضبوطی سے ملاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور آگے جزم ہے، اسی لیے ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تبت یدا، یدا، حمزہ آگے، حمزہ کے اوپر مد ہے، یہ مد غیر واجب ہے۔ مد غیر واجب کو 3 الف کے جتنا لمبا کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب، یہاں پہ بھی با کو واو کے ساتھ ملائیں گے، لہب وتب، با پہ قلقلہ ہوگا، لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما
یہاں پہ بھی حمزہ کے اوپر مد غیر واجب ہے جس کو ہم 3 الف کے جتنا پڑھیں گے، جیسے کہ ما اغنا، اغنا کے لیے غین نکالیں گے اور نون کھڑی زبر نہ ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے جتنا ادا کریں گے، ما اغنا۔ یہاں پہ یا ہے، یا کے اوپر کچھ نہیں ہے، جس حرف کے اوپر کچھ نہ ہو تو اسے نہیں پڑھتے۔ ما اغنا عنہ مالہ، ہا الٹی پیش ہو، اسے 1 الف کے جتنا لمبا کر کے کھینچ کے ادا کریں گے۔ وما کسب، اب یہاں پہ آپ نوٹ فرمائیں، غور کیجئے، کاف ڈنڈے والا کاف ہے، سیدھا کاف ہے، تو اسے ہم پر ادا نہیں کریں گے، بالکل نرمی سے ادا کریں گے، سیدھا کاف ہے، اور جو دوسرا کاف ہوتا ہے نقطہ والا اسے ہم موٹا ادا کرتے ہیں۔ کسب سیصلی نارا، سیصلی نارا، صاد کو پورا ادا کریں، لام کو لمبا کریں، سیصلی نارا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہ تنوین یعنی کہ اخفا کریں، نارا ذات لہب، ذا نرمی سے ادا ہوگا، ذات لہب، با کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اسی لیے آیت آ گئی ہے، تو ہم یہاں پہ جیم اور سیلے ہے، جیم اور سیلے کا یہی مطلب ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ رکنا چاہیں تو بہتر ہے، سانس روکنا چاہیں، ورنہ آپ اسے مکمل ہی ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ با کو واو کے ساتھ ملانا ہے۔ لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب۔ دیکھیں تجدید کا بہت زیادہ کام ہے قرآن پاک میں، ہر آیت میں ہر صورت میں تقریباً یہ بہت زیادہ آتی ہے، اسی لیے اس کی ڈیفینیشن کو اچھی طرح یاد رکھیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں۔ حمالۃ الحطب، حطب، ہا نکالیں، تو کو پورا ادا کریں، با پر قلقلہ کریں، حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، حبل، لام کو میم کے ساتھ ملائیں، حبل من مسد، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ امید ہے آپ سب کو اس سورت کی تجوید کی جو ہے وہ پریکٹس بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔